جس سے روایت کی حقیقت معلوم ہو، روایت کی شرائط معلوم ہو، روایت کی اقسام معلوم ہو، روایت کے احکام معلوم ہو، راوی کے حالات معلوم ہو، مرویات کی اصناف کا علم ہو اور اس کے متعلقات کا علم ہو۔ مذکورہ روایت یعنی حضرت مسیب بن حزن میں اصول روایت کا ایک بھی ضابطہ موجود نہیں ہے۔ یہ ساری روایت اصول درایت کے ضابطوں کے مطابق مردود ہے۔ مثلا ضابطہ یہ ہے کہ روایت کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، روایت کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ معلوم کیا جائے کہ راوی مخبر جس وقوعے کی خبر دے رہا ہے آیا یہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ حضرت مسیب بن حزن والی روایت میں بیان کردہ وقوع جس تشکیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حرم نبوت میں ایسا کوئی وقوع سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس تشکیل کے ساتھ حضرت مسیب بن حزن کے علاوہ کائنات کی کسی شخص نے اس وقوعے کو زندگی بھر کبھی بھی بیان نہیں کیا، یعنی یہ گڑی ہوئی جعلی روایت ہے۔ حتیٰ کہ حرم نبوت کے کسی عینی شاہد نے بھی زندگی بھر کبھی بیان نہیں کیا۔ رہا حضرت مسیب بن حزن کا معاملہ تو حضرت مسیب بن حزن خود اس وقوعے کو بیان و روایت کرنے کے شرعاً، درایتاً اور قانوناً اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ راوی وقوعہ کے عینی شاہد نہیں، نہ ہی اس کا سماع ہے، یعنی انہوں نے کسی سے سنا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری تک صاحب وحی سے ثابت ہے کہ روایت میں آیت چونکہ مدینے میں وفات ابو طالب کے 12 سال بعد نازل ہوئی ہے، تمام صحابہ اس کے نزول کے عینی شاہد ہیں۔ کسی ایک نے بھی اس آیت کے ساتھ یہ قصہ نہیں تراشا جو مسیب نے بیان کیا ہے، بنا بری یہ روایت روایتاً اور درایتاً مردود ہے۔ یعنی اس روایت کے اندر جو آیات پیش کی گئی ہیں، وہ جو آیت بیان کی گئی ہے وہ آیت تو مدنی آیت ہے، وہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے یہ مکے کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کی درایتاً کچھ وجوہات، درایتاً یہ روایت مردود کیوں ہے، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی فریدی لکھتے ہیں کہ روایت حدیث کی پہلی شرط راوی کا مسلمان ہونا ہے۔ حضرت مسیب بن حزن روایت کے وقت مسلمان ہی نہ تھے۔ طلوع اسلام کے 21 سال بعد ان کا اسلام ثابت ہے۔ وقوع وفات ابو طالب علیہ السلام 10 سن نبی کو ہوا ہے۔ وقوع کے 11 سال بعد حضرت مسیب بن حزن مسلمان ہوئے ہیں۔ اپنے اسلام سے 11 سال پہلے کی کہانی بیان کر رہے ہیں، جس کی بابت یہ خود نہیں جانتے کہ کہانی کے مندرجات اور مشمولات کیا ہیں، کیونکہ یہ جائے وقوع پر خود موجود نہ تھے، نہ انہیں کسی عینی شاہد نے بالتفصیل اس تشکیل کے ساتھ یہ کہانی بیان کی ہے، نہ یہ خود عینی شاہد تھے، نہ وہاں موجود نفوس قدسیہ نے زندگی بھر اس کہانی کو مجوزہ تفصیل و تشکیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر اپنی نبوی زبان سے اس تفصیل اور تشکیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، چونکہ یہ رام کہانی تھی، اس لیے کسی معتبر شخص نے اسے بیان نہیں کیا۔ دوسری وجہ درایتاً اس روایت کے مردود ہونے کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے لکھا ہے کہ دوسری شرط صحت روایت کی یہ ہے کہ راوی تحمل روایت کے وقت عاقل ہو، کیونکہ بچہ نہ سمجھ اور مجنون کی نہ روایت قبول ہے اور نہ شہادت۔ اس شرط کے مطابق حضرت مسیب بن حزن تحمل روایت کے وقت کے حالات بالکل مخدوش ہیں۔ میں نے اسماء الرجال کی سینکڑوں کتابیں دیکھی، کہیں ان کے تحمل روایت کی اہلیت کا سراغ نہیں مل سکا۔ جب تحمل روایت کی حالت مخدوش ہے تو ادائے روایت کا ان کو کس نے حق دیا ہے، وہ بھی حرم نبوت پر بدترین الزام لگانے کا؟ تیسری وجہ لکھتے ہیں کہ صحت روایت کی تیسری شرط عدالت راوی ہے۔ حضرت مسیب بن حزن روایت کی جو روایت تحمل روایت یعنی حصول روایت کے وقت عادل نہیں تھے بلکہ کافر تھے، کیونکہ عادل تو مسلمان ہوگا تو عادل ہوگا، پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اس کے بعد عادل ہونا شرط ہے۔
تو حضرت مسیب تو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو پھر عادل کیسے ہو سکتے؟ مظلومہ وقوع کے 11 سال بعد تک کافر ہی رہے، 11 سال بعد اسلام لائے۔ اس حوالے سے یہ روایت مردود ہے کیونکہ راوی کے پاس خود اس وقوعے کی یقینی تصدیق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جہت سے انہوں نے اس جائزہ لیا اس روایت کا، کہتے ہیں کہ اصول حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ روایت مردود ہے۔ لکھتے ہیں حقیقت وہ ہے جو خود واضح ہو، بلا دلیل ثابت ہو، محتاج دلیل نہ ہو، جیسے سید بتا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اسلام اور بانی اسلام کی خدمات عالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق، آپ سے کامل وفا، آپ کی کامل نصرت، مکمل حمایت، مرتبہ یقین آخرت پر کامل یقین، قرآنی عظمت پر کامل یقین، اصحاب رسول سے عقیدت و محبت، یہ وہ حقیقی عظمتیں ہیں جن کی کائنات گواہ ہے، مکمل تواتر سے ثابت ہے، جن کا انکار کوئی بدحواس ہی کر سکتا ہے، انسان اور مسلمان نہیں کر سکتا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے والہانہ پیار کرنا، ان کے وقار کا لحاظ رکھنا، ان کی شرافت کو ملحوظ رکھنا، ان کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دینا، اس سانح ارتحال پر افسردہ رہنا اور ان کی حسین یادوں سے خود کو تازہ رکھنا، یہ سب وہ حقائق ہیں جن کا انکار ممکن ہی نہیں، کیونکہ پوری کائنات اس حقیقت کی گواہ ہے اور یہ سب کچھ بلا دلیل واضح ہے۔ حقیقت ہے، اسے دشمن بھی مانتے ہیں، نہ جانے اہل علم کی آنکھوں پر کیوں پردے پڑے ہوئے۔ اب اس حقیقت کے مد مقابل حضرت مسیب بن حزن سے جو روایت ہے وہ بذات خود کسی بھی اعتبار سے روایت کہلانے کی حقدار نہیں، بلکہ یہ محض ایک فراڈ اور ڈرامہ ہے۔ قاضی شوکانی نے اس کے تمام ترک کو مرسل قرار دیا ہے، علامہ عینی نے بھی اسے مرسل کہا ہے، مگر حقیقتاً یہ روایت مرسل کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے، کیونکہ مرسل اور مرسل کے درمیان کوئی نہ کوئی راوی ضرور ہوتا ہے جسے نیچے کا راوی چھوڑ دیتا ہے، مگر روایت میں مرسل اور مرسل کے درمیان کوئی راوی ہے ہی نہیں، پورا راوی ہضم کر دیا گیا ہے۔ اصل راوی حضرت مسیب بن حزن ہے، مگر اس کے پاس بھی روایت کے علمی قوائف نہیں ہیں، نہ اس نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، نہ یہ وقوع آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ عینی شاہد نے سنا ہے، نہ یہ شخص صاحب وحی ہے، نہ یہ سب کچھ بغیر کسی ذریعے علم کے حضرت مسیب بن حزن کو کیسے غیبی الہام ہو گیا۔ پوری کائنات کے اہل علم کے پاس اس کا کوئی یقینی جواب نہیں، اہل بیت نبوت بھی وہاں موجود تھے، اس کہانی کا ان کو علم نہیں ہو سکا، ورنہ وہ بیان فرماتے، حقیقت چھپانا ان کی فطرت نہیں، چونکہ یہ ڈرامہ اصلاً جھوٹ تھا، اس لیے اس مقدس اور معصوم زبانوں پر نہیں آیا۔ یہ وہ گفتگو تھی جو کہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے کی ہے، اس حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔